السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا دال سے شروع ہونے والے نام کا لکی نمبر۔ تو سب سے پہلے شخصی وقار، آپ کا اپنا ستارہ مشتری اپنے ہی برج قوس میں رہتے ہوئے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کر رہا ہے، اور آپ گفتگو میں محتاط رہیں، جلد بازی اور سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ آپ کی شخصیت پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں۔ 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کی رجت کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ کے معاملات سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ باقی دورانیہ انشاءاللہ بہتر گزرے گا۔ اور اب مالی پوزیشن، یہ برج آپ کو کاروباری ترقی کی جانب تیزی سے لے جا رہا ہے۔ 1 جنوری تا 14 فروری آپ کو بہتر ماحول میسر رہے گا، مگر 14 فروری تا 2 جولائی آپ کے اخراجات میں تیزی آ جائے گی۔ قرضہ کے لین دین سے گریز کریں اور آپ محتاط رہیں۔ 2 جولائی تا 4 اکتوبر حالات میں بہتری آئے گی۔ آپ کی مالی پوزیشن مستحق ہو رہی ہے۔ شراکتی وراثتی حوالے سے آپ کو بڑی رقم مل سکتی ہے۔ اس دورانیہ میں بالخصوص شراکتی اور مالی وراثتی معاملات بہتر کرنا ہوں گے۔ اور اب عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر، اس حوالے سے آپ کو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر کے دورانیے آپ کے لیے موافق نہ ہوں گے۔ آپ کو عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے، اور آپ محتاط رہیں۔ جبکہ 21 مارچ تا 20 اپریل، 15 مئی تا 21 اگست، 14 ستمبر تا 8 اکتوبر کے درمیان آپ کے لیے کئی ایک نزدیکی سفروں کے مواقع ملیں گے۔ یہ وہ دورانیے ہیں جب آپ کے سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی دورانیے میں آپ کے تعلقات بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ بہتر رہیں گے۔ اور اب گھر، خاندان، پراپرٹی، 10 فروری تا 17 اپریل بالخصوص اور 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر اور 9 تا 29 دسمبر بہتر پوزیشن میں نہ ہوگا۔ اس دوران عزیز و اقارب بالخصوص والدہ اور خاندان کے افراد سے کشیدگی سے گریز کریں۔ یہ وقت گھر کی تبدیلی، مرمت اور پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے موافق نہ ہوگا، اور آپ محتاط رہیں۔ آپ کے ساتھ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب صحت، ملازمین، باقی انشاءاللہ حالات بہتر رہیں گے۔ 21 مارچ تا 20 اپریل، 21 جون تا 23 اگست، 22 نومبر تا 22 دسمبر کے دورانیے آپ کی صحت اور ملازمت دونوں کے لیے بہترین ہوں گے۔ آپ کے لیے بہتر جاب کا حصول ممکن ہوگا۔ اس دوران آپ کو ترقی بھی مل سکتی ہے، مگر 1 جنوری تا 20 مارچ، 20 مئی تا 21 جون، 23 ستمبر تا 23 اکتوبر آپ کی صحت اور ملازمت دونوں خراب حالات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دورانیے میں ملازمت چھوڑنے یا تبدیل کرنے سے گریز کریں، ورنہ آپ کی معاشی پوزیشن غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ اور اب شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری، 18 اپریل تا 6 مئی معاملات میں بہتری آئے گی، مگر یہ بہتری بھی عارضی ہوگی۔ 21 مئی سے آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اب آپ کی شادی طے پا جانے کی قوی امکانات موجود ہیں۔ بہتر شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے۔
آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی ٹھہراؤ آ جائے گا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ 14 ستمبر تک چلے گا۔ 14 ستمبر تا 3 اکتوبر ایک بار پھر آپ کے مخالف ہوگی اور آپ محتاط رہیں۔ 3 اکتوبر تا 9 دسمبر حالات بہتری کی جانب گامزن رہیں گے۔ آپ کو سسرالی عزیزوں کی جانب سے شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے۔ اسی طرح شادی کے لیے بیرون ملک سے پیغام آ سکتا ہے۔ 9 تا 29 دسمبر کا دورانیہ ایک بار پھر آپ سے خاص احتیاط کا متقاضی ہوگا۔ اور اب وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ، آپ کو تیزی سے بدلتے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے فیصلوں اور اہم اقدامات کے حوالے سے وقت کا انتخاب انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر، یہ وہ واقعات ہیں جب آپ کو وراثتی مالی معاملات کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مشترکہ مالی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں تو اس دوران آپ کو مالی خسارے کا سامنا رہے گا، جو کہ آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کا باعث ہوگا، جبکہ 27 مارچ تا 20 اپریل بالخصوص ایک بہترین وقت ہے۔ آپ کے جاری وراثتی مالی معاملات حل ہو سکیں گے، مگر فیصلوں میں جلد بازی سے گریز کریں۔ اس کے بعد 15 مئی تا 21 اگست اور 14 ستمبر تا 8 اکتوبر کا دورانیہ بھی موافق رہے گا۔ قرض کے لین دین میں بھی یہ وقت بہتر ہے۔ وہ افراد جو بینک وغیرہ سے لون لینا چاہتے ہیں انہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اب بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازشیں۔ 1 تا 20 جنوری حالات بہتر رہیں گے۔ 30 اپریل تا 18 ستمبر یہ وقت امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے بہتر نہ ہوگا اور آپ کے لیے بہتر رہائش اور امیگریشن کا حصول ممکن ہوگا۔ اور اب ورد خاص، روزانہ ایک تسبیح سورہ قمر آیت نمبر 45 اور سورہ یوسف آیت نمبر 64 تلاوت کریں۔ بمائے اول آخر 9 بار درود پاک پڑھیں۔ اور اب صدقہ، ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا قبرستان میں ڈال دیں۔ یاد رکھیے گا، صدقہ راستے میں ہرگز نہ ڈالیں۔ اور اب برج حوت، ستارہ مشتری، رنگ سبز، عنصر آبی، نگینہ، زمرد، دن جمعرات، لکی نمبر 3 اور 7، بیماریاں، امراض قلب، درد مثانہ، مرگی، حلق کی بیماریاں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو سکے۔ تو جلدی سے میرے چینل جادو ٹونا کو سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل جائے گی اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ اور لائک شیئر ویڈیو کو ضرور کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو سکے اور آپ کا صدقہ جاری رہے۔ اور آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کتنی اچھی لگی اور آپ کیا چاہتے ہیں، اور میں آپ کی نیک اور اچھی خواہش کے مطابق پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔